میلاد سے پہلے کے حالات بڑے نازک تھے، بہت خراب تھے میلاد سے پہلے کے حالات۔ آج ہمیں چاہیے میلاد النبی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میلاد سے پہلے کیا تھا؟ ماں باپ کی ادب و احترام نہیں تھا، ماں کی عزت نہیں تھی، ماؤں کی عزت نہیں تھی، خواتین کی عزت نہیں تھی۔ میری ماں بہنیں بھی توجہ سے سنیں کہ میلاد سے پہلے عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی۔ جہاں بھی بچی پیدا ہوتی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ عورتوں کی عزت نہیں تھی۔ اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو منوس سمجھتے تھے۔ میرے نبی دنیا میں تشریف لانے کے بعد عورتوں کو بلند کر دیا، عورتوں کی عزت کو بلند کر دیا، عورت کے مقام کو بلند کر دیا۔ میری ماں بہنوں، جس پیغمبر نے عورتوں کی عزت ختم ہو گئی تھی ان کی عزت کو بلند کرنے والے کوئی اور نہیں میری بہن، تمہارے نبی ہیں، ہمارے نبی ہیں، جن کی ہم میلاد کی محفل میں آئے ہیں۔ اس نبی نے عورت کی عزت کو بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا مکے کے اندر، عرب کی سرزمین پر، جہاں کہیں نبی نہیں آنے سے پہلے اگر بیٹی پیدا ہوتی تو زندہ درگور کرتے تھے۔ ایک صحابی مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے قریب سرکار کے سامنے روتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آنکھوں سے اشک رواں ہے، رو رہے ہیں۔ میرے آقا نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ، زمانے جاہلیت کے دور میں جب ہم ابھی کلمہ نہیں پڑھے تھے، اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، آقا میں نے اپنی بچی کو زندہ دفن کر دیا تھا، اس لیے وہ دن یاد کر کے رو رہا ہوں۔ آقا جب میری بیٹی 4 سال کی تھی نا، میں نے اپنے گھر میں بچی کے پلے ہوئے دیکھ کر مجھے بہت غصہ آیا، میں ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، اسلام میں داخل جب نہیں ہوا تھا، آقا میں بیٹی سے نفرت کرتا تھا، آقا میں نے اس دور کی باتوں کو یاد کرتا ہوں تو آج بھی میرے کانوں میں میری بچی کی آوازیں گونجتی ہیں تو مجھے رونا آتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں ہوا کیا؟ عرض کرتے ہیں کہ آقا میری بیٹی 4 سال کی تھی، میں نے اپنی بچی کو بہلا پھسلا کر لایا اور لانے کے بعد میں نے ایک کنویں کو دیکھا اور اس کنویں میں میری بچی کو میں نے پھینک دیا۔ جیسے بچی کو میں نے کنویں میں پھینک دیا تو میں نے کیا دیکھا؟ بچی کنویں کے کبھی ادھر دیوار کو لگی، کبھی ادھر دیوار کو لگی، سر کو چوٹ لگ گئی، اندر سے پکارنے لگی بابا بابا مجھے کیوں مار رہے ہو؟ میں نے آپ کا کیا بگاڑا تھا؟ بابا آپ مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ بابا مجھے اس کنویں میں کیوں چھوڑے؟ میری ماں کے پاس مجھے لے چلو۔ یہ آوازیں گونج رہی تھی آقا، میں نے اپنی بچی کی آوازوں پر رحم نہیں کیا، میں نے اپنی بچی کو زندہ کنویں میں پھینک دیا۔ ذرا غور کرو میری ماں بہنوں، وہ صحابی رو رہے ہیں آقا زمانے جاہلیت کے دور میں مجھ سے یہ گناہ سرزد ہوا کہ میں نے اپنی بیٹی کو کنویں میں پھینک دیا اور وہیں تڑپ تڑپ کر اسی کنویں میں مر گئی۔ آج بھی وہ آواز میرے کانوں میں گونج رہی ہے۔ جب یہ آواز آتی ہے آقا مجھے آنکھوں سے آنسو نکلتے، رونا آتا ہے۔ آقا کریم کی آنکھوں سے بھی آنسو نکلے اور میرے نبی فرماتے ہیں سنو، زمانے جاہلیت میں تم نے جو کچھ کرنا تھا کر لیا، مگر تم نے توبہ کر کے جب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ وہ عرض کرتے آقا اگر آپ نہ آتے تو ہمارا کیا حال ہوتا؟ ماں کی عزت کا پتہ آپ نے بتا دیا، ماں کا مرتبہ کیا ہے یہ بھی آپ نے بتا دیا۔ ذرا غور کرو میرے ماں بہنوں، ذرا غور کریں میرے اسلامی بھائیوں، ماں باپ کی عزت کیا ہے، ماؤں کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ میلاد مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، میرے نبی فرماتے ہیں ماں کے قدموں کے نیچے آقا نے جنت کو رکھا ہے۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دیندار کی آمد۔ صحابہ روتے تھے کہ یا رسول اللہ اگر آپ نہ آتے تو پتہ نہیں ہمارا کیا ہوتا۔ آج جو کچھ بھی ملا